السلام علیکم. آئی ایم قمر عباس. آئی ایم ہوپ فل یو آل ول بی فائن. کہا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی تم فلاں غار میں جاؤ اور وہاں جا کے ایک جالا بناؤ. مکڑی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرا مالک کیوں جالا بنانا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے مکڑی تم نے جا کے وہاں جالا بنانا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس جگہ پہ میرا ایک عظیم نبی آئے گا اور آپ نے اس کو دفاع کرنا ہے. مکڑی نے کہا ٹھیک ہے. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مکڑی نے وہ اس غار کے اندر جالا بنایا اور 700 سال جالا بنانے کے بعد اس شخص کا انتظار کیا جس کی نوید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو بتائی تھی. اور ایک وقت پھر آتا ہے کہ جب پرافٹ محمد کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں غار میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے. اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو چونکہ پہلے سے ہی وہ مکڑی کا جالا بن چکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ تم اس جالے سے گزر جاؤ. اور جالے سے گزر جانے کے بعد تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مکڑی نے بہت جلد وہ جالا ٹھیک کیا، اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا. اور جب کفار دوبارہ پرافٹ محمد کا پیچھا کرنے کے لیے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ اگر یہاں سے پرافٹ محمد گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ڈیمیج ہوتا. چونکہ مکڑی نے فوراً ہی بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیلپ سے بنایا تھا، تو اس وقت ان کفار کو پرافٹ محمد کی تلاش نہ ہو سکی، وہ وہاں سے چلے گئے. مکڑی نے ایک عظیم نبی کو ایک عظیم وقت میں بہت بڑا دفاع دیا. ریسرچ بتاتی ہے کہ جو مکڑی ہوتی ہے، مادہ مکڑی ہمیشہ اپنا جالا بنتی ہے اور اس کا جالا بڑا سافٹ ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے. چونکہ مکڑی 7 قسم کا ریشم پیدا کرتی ہے اور اس 7 قسم کے ریشم میں ایک اتنا عظیم ریشم بھی ہوتا ہے جو انسان ریشم پیدا کر کے اپنے کپڑے بناتا ہے. ایک مکڑی کا ایک ریشم کی قسم وہ بھی ہوتی ہے جو انسانوں کے ریشم سے بھی زیادہ پاورفل اور بہترین قسم کا ریشم بناتی ہے. تو ریسرچ بتاتی ہے کہ جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی جو مادہ مکڑی ہوتی ہے وہ اپنا جالا بنتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جالا بننے کے بعد اس کے اندر جو نر مکڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جالا نہیں بنتی، وہ مادہ مکڑی کے ساتھ صرف ملاپ کرنے کے لیے اس جالے کے اندر رہتی ہے. اور ملاپ کرنے کے بعد جب مکڑی اپنے بچے پیدا کرتی ہے تو بچے پیدا کرنے کے بعد مکڑی کیا کرتی ہے، مکڑی اپنے مادہ مکڑی اپنے نر مکڑی کو مار کے زمین پہ پھینک دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے مادہ مکڑی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے اس مادہ مکڑی کو مار کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں ایک مادہ مکڑی ہے وہ جالا بنتی ہے، جالا بننے کے بعد نر مکڑی اس کے ساتھ رہتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا آپس میں فائٹ ہوتا ہے، مادہ نر کو باہر پھینک دیتی ہے اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو باہر پھینک دیتے ہیں. یہ ایک ریسرچ بتاتی ہے. اور اس کے اندر کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے اس کا جو خوراک ہوتی ہے یہ خوراک کیسے کھاتی ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب جالے بنے ہوتے ہیں یہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں اور موسٹلی جالے مکڑی کیا کرتی ہے، وہ اپنے جالے کسی بلب یا کسی روشنی کے ساتھ بناتی ہے تاکہ وہاں پہ جو پتنگے آتے ہیں، پتنگے مس انڈرسٹینڈنگ سے یا کسی ایسے انداز سے، چونکہ وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کا جو جالا ہے کتنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو وہاں سے مکھی اور مچھر، بیسیکلی ان دو کا نام بتایا جاتا ہے ریسرچ کے اندر. مچھر اور مکھی جب اس جالے میں جاتے ہیں تو ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو مکڑی جو خاص طور پہ مادہ مکڑی ہوتی ہے اور اس کے بچے وہ اس مچھر اور مکھی کا شکار کرتے ہیں اور اس کی خوراک بناتے ہیں. یہ تھی چند حیرت انگیز چیزیں. لیکن اب اس میں 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ایک مکڑی نے پرافٹ محمد کا دفاع کیا. اس کے بعد یہ
اپنے بچے کیسے پیدا کرتی ہے، جال کیسے بنتی ہے، کتنی قسم کا ریشم تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری ہے جس کا نام عنکبوت ہے، صورت عنکبوت ہے۔ صورت عنکبوت بیسیکلی فتنوں اور فسادات کے اوپر لکھی گئی ہے، اور اگر ہم اس صورت کا کمپیریزن اس مکڑی کے جالے کے ساتھ کرتے ہیں کہ مکڑی جو ہے اپنے مادہ مکڑی اپنے نر مکڑی کو باہر پھینک دیتی ہے، یا پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں اپنی ماں کو بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو اس جالے سے باہر پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکڑی بیسیکلی شروع سے ہی فسادات کریٹ کرتی ہے، شروع سے ہی اپنے اس جالے کے اندر پرابلمز کریٹ کرتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہر ایک ورڈ اٹل ہے، ہر ایک ورڈ بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کا نام عنکبوت رکھا ہے، یا وہ جو اس کا اوریجنل نام ہے، تو اس کے پیچھے اس کے بیہائنڈ بہت بڑے ریزنز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ہر ایک سورہ جو ہے اس کو ہمارے لیے فار لیسن اتارتے ہیں، ہر ایک سورہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ تو آج کی چند حیرت انگیز چیزیں کہ مکڑی نے کس طرح پرافٹ محمد کا دفاع کیا، اور پھر مکڑی کس طرح بچے پیدا کرتی ہے، بچے پیدا کرنے کے بعد ان کا وہ جو نر اور مادہ کا فائٹ ہوتا ہے، اور فائٹ ہونے کے بعد مکڑی کی خوراک کیا ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مکڑی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جاپان کے اندر تو باقاعدہ مکڑیوں کا ایک بہت بڑا میلہ منایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے چند انفارمیٹیو تھنگز اباؤٹ جس کو مکڑی کہتے ہیں۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو ہماری یہ چند چیزیں ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری ہیلپ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔